Third, to understand it. How many people of us who understand the Quran? The language of Quran is Arabic. How many people of us to understand the Quran, to understand the Arabic, the language of Quran? And fourth one, to after understand it, to act upon the Quran, Quran par amal karna. Fourth one. And the fifth one, to preach others. پھر اس کی تبلیغ کرنا ہے. 5 rights of Quran. ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ سارے حقوق پورے کر رہے ہیں؟ If we act upon 5 rights of Quran, سارے 5 کے 5 رائٹس پورے کرتے ہیں، تب اس کی تلاوت کا حق ادا ہو رہا ہے. اور قرآن کہتا ہے اولئک یؤمنون بہ، جو 5 حقوق پورے کر دیں وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کر دیا، اور حقیقت میں وہی ایمان والے ہیں. ہم ایمان کی کس حیثیت اور کس کیفیت پر کھڑے ہیں؟ کتنا ہے ہمارے اندر ایمان؟ ہم قرآن کو کتنے سمجھنے والے ہیں؟ ہم قرآن کی کتنی تلاوت کرنے والے ہیں؟ پھر اس کی کتنی تبلیغ کرنے والے ہیں؟ تبلیغ، اس کی جو پریچ ہے، وہ صرف اور صرف علماء کا کام نہیں ہے، ہر مسلمان کا کام ہے، ہر صاحب ایمان کا کام ہے. جیسے نماز ہر بندے پہ فرض ہے، قرآن پڑھنا اور اس کی تبلیغ کرنا بھی ہر مسلمان کا فرض ہے، ہر صاحب ایمان کا فرض ہے. تو ہم میں سے کتنے ہیں جو ہم قرآن کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کی الحمدللہ مانتے؟ ہم سب ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، الحمدللہ ایمان تو ہمیں گھر سے مل گیا. پھر ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ اس کی تلاوت کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کو سمجھتے بھی ہیں، جو اس کی ٹرانسلیشن سمجھتے ہیں، قرآن کی گفتگو سمجھتے ہیں؟ حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا فرمان عالی شان ہے، جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں، کہ اللہ سے میں گفتگو کروں، اللہ اور میرے درمیان ڈائیلاگ ہو، بٹوین می اینڈ مائی لارڈ اللہ، ڈائیلاگ ہو، تو میں کیا کرتا ہوں؟ جب دل کرتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، میں نماز ادا کرتا ہوں، اللہ اور میرے درمیان گفتگو شروع ہو جاتی ہے، ڈائیلاگ شروع ہو جاتا ہے. جب دل کرتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن اٹھا لیتا ہوں، قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں. قرآن کی تلاوت سے بٹوین می اینڈ مائی لارڈ ڈائیلاگ شروع ہو جاتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، مکالمہ ہوتا ہے. ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم اپنے مولا سے ڈائیلاگ کرتے ہیں، مکالمہ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. تو ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم اللہ سے کیا گفتگو کرتے ہیں. عجیب ڈائیلاگ ہے، عجیب مکالمہ ہے، عجیب اللہ سے میٹنگ ہے، میٹنگ ود اللہ آور لارڈ. اللہ سے ہماری میٹنگ ہوئی، اور میٹنگ کے کیا اس میں منٹس تھے، کیا میٹنگ کا ایجنڈا تھا، ہم میں سے کتنے لوگ سمجھنے والے ہیں؟ عجیب میٹنگ ہے، میٹنگ کر کے واپس چلے گئے اور کچھ پتہ ہی نہیں ہے میٹنگ میں ہوا کیا ہے، ہم نے اللہ سے گفتگو کیا کی ہے، اللہ نے ہم سے کیا فرمایا، اور ہم نے اللہ سے عرض کیا کی ہے، ہم نے اللہ سے دعا کیا کی ہے، اس کا ایجنڈا کیا تھا، اس کے منٹس کیا تھے، کیا گفتگو ہوئی ہے. تو کیا ہمیں پتہ نہیں ہونا چاہیے؟ بولیے، اللہ سے میٹنگ کے منٹس ہمیں پتہ ہونے چاہیے یا ٹھیک ایسے ہی؟ جی پتہ ہونا چاہیے نا، پھر قرآن کے قریب آنا چاہیے. اللہ اکبر. 5 rights of قرآن، ریسیٹیشن آف قرآن. پھر جب تعلق جڑ جاتا ہے، جب ریلیشن شپ قرآن سے جڑ جاتا ہے، پھر قرآن کی سمجھ آنا بھی شروع ہو جاتی ہے. پھر قرآن کی انڈرسٹینڈنگ جب ہو جاتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس میٹنگ میں کیا ہوتا ہے. نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر
ہم نے اللہ سے کیا گفتگو کی ہے اور اللہ نے ہم سے کیا گفتگو کی ہے۔ پھر اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف حدیث نمبر 804 مسلم، اقرأ القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. Recite the Quran, for on the day of judgment it will come as an intercessor for those who recite the Quran. قرآن کی تلاوت کرو، جب قیامت کا دن ہوگا تو جہاں پر اللہ رب العزت باقی اچھے اعمال کو، گڈ ڈیڈز، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان کے لیے حکم ہوگا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ جنہوں نے تعلق بنائے رکھا، نماز کے ساتھ جنہوں نے تعلق بنائے رکھا، روزے کے ساتھ جنہوں نے تعلق بنائے رکھا، آج ان کے لیے انٹرسیشن کی آپ کو اجازت ہے، شفاعت کی اجازت ہے، ان کے لیے شفاعت کیجیے۔ تو ان میں سے پھر قرآن جو ہوگا اس کے لیے اسپیشل حکم ہوگا کہ جاؤ اور جنہوں نے دنیا کے اندر تیرے ساتھ اپنا ریلیشن شپ قائم کیا تھا، تیرے ساتھ تعلق قائم کیا تھا، قرآن کی زیارت بھی کرتے تھے، قرآن کو پڑھتے بھی تھے، اس کو سمجھتے بھی تھے، قرآن کے ساتھ تعلق بنائے رکھا تھا، آج قرآن ان کے لیے شفاعت کرے گا۔ اور پھر دوسری حدیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی شفاعت ایسی شفاعت ہے کہ جو کبھی بھی رد نہیں ہوگی، قبول ہی قبول ہوگی۔ قرآن کی شفاعت ایسی ہے کہ قرآن جب وہ ایک گارڈ کی صورت کے اندر، ایک انسانی شکل کے اندر وہاں پر آ جائے گا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گا، قرآن کہے گا کہ دنیا کے اندر اس نے میرے ساتھ تعلق قائم رکھا ہے، تو میں قرآن ہوں، میں قرآن کی صورت ہوں، میں قرآن ہوں، اب جو میں اس کے ساتھ تعلق، اس نے دنیا میں میرے ساتھ تعلق بنائے رکھا، آج کیونکہ اس کی اپنے اعمال وہ جو تھے وہ کرنے کا اب اس کو حکم نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، آج وہ تعلق نبھانے کے لیے میں آ گیا ہوں۔ پھر قبر کے اندر بھی یہ تو حدیث مبارکہ بہت مشہور و معروف ہے کہ جو روزانہ سورۃ الملک پڑھ کے سوتا ہے، سورۃ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، جو روزانہ اس کی تلاوت کر کے سوتا ہے، کہ جب وہ بندہ اس دنیا فانی سے وصال کرے گا اور منکر اور نکیر اس کے سوالات کے لیے آئیں گے، تو وہ ایک گارڈ بن کر اس کا سورۃ الملک اس کی قبر میں پہنچ جائے گا اور جا کر اس بندے کے پاس وہ پہلے سے موجود ہوگا، وہ ایک گارڈ بن کر سورۃ الملک، اور منکر و نکیر سے کہے گا، وہ گارڈ سورۃ الملک کہے گی کہ آج جو سوالات کرنے ہیں وہ مجھ سے کرو، کیونکہ ہر روز یہ مجھے تلاوت کرنا۔ یہ سورۃ الملک ایک سورت ہے، صرف 2 رکوع، اور جو سارا قرآن پڑھتا رہتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روزانہ، روایت میں آتا ہے کہ روزانہ قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، روزانہ ایک قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ بے شمار صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے اس طرح کا معمول بنایا ہوا تھا کہ ایک معمول ایسا بن گیا ہے جتنا بھی کر سکتے ہیں۔ کئی صحابہ ایسے تھے روزانہ قرآن پڑھتے تھے، ایک مکمل قرآن، کئی ایسے تھے کچھ پارے پڑھتے تھے، کچھ رکوع پڑھتے تھے، لیکن ایک معمول ضرور تھا۔ کیا ہم نے بھی معمول بنایا ہے قرآن پڑھنے کا؟ ہم صحابہ کے نام لیوا ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، کیا ہم نے بھی قرآن کا کوئی ایسا معمول اور شیڈول بنایا ہے کہ ہم بھی اس کی تلاوت کریں؟ صحابہ تو روزانہ گھر میں تلاوت کرتے تھے تاکہ بچے بھی سنیں، اس طرح بچوں کو بھی عادت پڑے قرآن پڑھنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی۔ تو قیامت والے دن قرآن شفاعت کرے گا جو قرآن یہاں پر پڑھتے ہیں۔ پھر بخاری شریف حدیث نمبر 4741، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، the best amongst you is the one who learns and teaches the Quran۔
جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے، جو خود پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھاتا ہے، تمام انسانوں میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے۔ ہمارے کچھ کرائٹیریا اور ہیں، ہم تو کہیں گے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، جس کے پاس کوٹھی بڑی ہے، جائیداد زیادہ ہے، جس کے پاس گاڑی بڑی ہے، ہم تو اس کا سٹیٹس دیکھتے ہیں نا۔ لیکن ادھر میرے آقا کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا فرما رہی ہے کہ بہتر انسان وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے، سب سے بیسٹ جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے، وہ سب سے بیسٹ ہے۔ اس سچی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2913، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، anyone who has nothing of the Quran in his heart is like a ruined house, like a graveyard, ruined house, graveyard۔ جس دل کے اندر قرآن میں سے کچھ نہیں ہے، اس نے کچھ بھی یاد نہیں کیا ہوا، قرآن میں سے کوئی سورت بھی یاد نہیں کی، تو ایسے ہے جیسے قبرستان ہو، ایسے ہو جیسے بالکل تباہ شدہ حال، بالکل جو تباہ شدہ ضائع، جس میں خاموشی خاموشی ہوتی ہے، ایسا وہ گھر کی طرح ہے۔ جیسے قبرستان ہو، وہاں پر کوئی زندگی نہیں ہوتی، وہاں پر کوئی اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، زندگی نہیں ہے، وہ بالکل گریو یارڈ کی طرح وہ اس کا دل ہو جاتا ہے۔ لیکن دل کے اندر اگر قرآن ہو تو پھر وہ ویران گھر نہیں ہوتا، وہ آباد گھر ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو اور اپنے دلوں کو قرآن کی تلاوت سے آباد کرو۔ جہاں پر تلاوت ہوگی وہاں پر آبادی ہوتی ہے، وہاں پر فرشتے، رحمت کے فرشتے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے آتے ہیں۔ اس دل کے اندر جہاں پر تلاوت کی جائے، جو بندہ تلاوت کرے، اس دل میں بھی اللہ کی رونق آ جاتی ہے، اللہ کا نور آ جاتا ہے، اور اس گھر میں بھی اللہ کا نور آ جاتا ہے۔ جہاں پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور جو شیاطین ہیں وہ دور بھاگتے ہیں جہاں پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو قرآن کی تلاوت سے گھر میں بھی روشنی ہوتی ہے، گھر میں بھی برکتیں ہوتی ہیں، اپنے بزنس میں، کاروبار میں بھی ترقی ہوتی ہے قرآن کی تلاوت سے، اور اپنے دل جو ہے وہ بھی آباد ہوتے ہیں قرآن کی تلاوت سے۔ ان ھذا القرآن، نیکسٹ حدیث مبارکہ، ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ فمن دخل فیہ فہو آمن۔ فرمایا indeed this Quran is a banquet, like a banquet from Allah, so he who joins it will attain peace.